بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن. یہ ہمارا ٹرانزیکشن مینجمنٹ اور کنکرنسی کنٹرول کے بارے میں چوتھا لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم لاک کے مختلف ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے. ہم ڈیڈ لاک اور ڈیڈ لاک مینجمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے. ٹو پیج لاکنگ کیا ہوتا ہے، اسٹریکٹ ٹو پیج لاکنگ کیا ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ساتھ ہی ہم کنکرنسی کنٹرول کے لیے ٹائم سٹیمپنگ اور اپٹیمسٹک میتھڈز کے بارے میں پڑھیں گے. تو امپلیسٹ لاک کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک قسم کا لاک ہوتا ہے جو ڈی وی ایم ایس آٹومیٹیکلی پلیس کرتا ہے، جبکہ ایکسپلیسٹ لاک جو ہے وہ اپلیکیشن پروگرام کی کسی کمانڈ کے ذریعے ایشو ہوتا ہے. اس کے علاوہ بائنری لاکس میں ہمارے پاس دو سٹیٹس ہوتے ہیں، ایک لاک سٹیٹ ہوتا ہے، ایک ان لاک سٹیٹ ہوتا ہے. جب کوئی ڈیٹا آئٹم یوز کرنا ہو تو ٹرانزیکشن اس پر لاک لگائے گا، اور جب تک ڈیٹا آئٹم لاکڈ ہے تو دوسرا ٹرانزیکشن اس کو استعمال نہیں کر سکتا، جبکہ ان لاکڈ آبجیکٹ کو کوئی بھی ٹرانزیکشن یوز کرنے کے لیے لاک کر سکتا ہے. نیکسٹ وی ہے ایکسکلوزیو لاک. ایکسکلوزیو لاک کو ہم ایکس لاک یا رائٹ لاک بھی کہتے ہیں، یعنی جب کسی ڈیٹا آئٹم کو اپڈیٹ کرنا ہو یا رائٹ کرنا ہو تو ٹرانزیکشن اس ڈیٹا آئٹم پر ایکسکلوزیو لاک لگائے گا، اور جب ایکسکلوزیو لاک لگا ہو تو دوسرا ٹرانزیکشن نہ تو اس کو ریڈ کر سکتا ہے نہ ہی رائٹ کر سکتا ہے. It is a type of lock that locks an item from any type of access. شیئرڈ لاک کو ہم ریڈ لاک بھی کہتے ہیں، اور جب کسی ٹرانزیکشن نے کسی ڈیٹا آئٹم کو ریڈ کرنا ہو تو وہ اس پر شیئرڈ لاک لگائے گا، اور جب شیئرڈ لاک لگا ہو تو دوسرا ٹرانزیکشن اس ڈیٹا آئٹم کو ریڈ تو کر سکتا ہے لیکن موڈیفائی نہیں کر سکتا. یہ لاک کمپیٹیبلٹی میٹرکس ہے جو یہ دکھا رہا ہے کہ کون سے لاکس جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے اور کون سے لاکس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئرڈ لاک از کمپیٹیبل with شیئرڈ لاک but it is not compatible with an exclusive locks. Similarly, exclusive lock is neither compatible with shared lock nor it is compatible with an exclusive lock. Next we have mutual exclusive rule. Mutual exclusive rule says that only one transaction at a time can own an exclusive lock on an object. یعنی کسی آبجیکٹ پر صرف ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی ٹرانزیکشن ایکسکلوزیو لاک لگا سکتا ہے، اور اگر کسی ٹرانزیکشن نے کسی آئٹم کو اپڈیٹ کرنا ہو تو وہ اس پر ایکسکلوزیو لاک تب لگا سکتا ہے جب اس ڈیٹا آئٹم پر پہلے سے کسی بھی قسم کا لاک نہ لگا ہو. اگر شیئرڈ لاک یا ایکسکلوزیو لاک پہلے سے ہی کسی ڈیٹا آئٹم پر لگا ہو تو اس ڈیٹا آئٹم پر ہم ایکسکلوزیو لاک نہیں لگا سکتے. جب ہم مختلف لاکنگ میتھڈز کو یوز کرتے ہیں تو دو قسم کے پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی the resulting transaction schedule might not be serializable and the schedule might create deadlocks. ان دونوں قسم کے پرابلمز کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. سیریلائزیبلٹی کو اٹین کرنے کے لیے ہم ٹو پیج لاکنگ کا استعمال کرتے ہیں، اور ڈیڈ لاکس کو مینیج کرنے کے لیے ہم ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اور پریونشن ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں. تو ٹو پیج لاکنگ کیا ہے؟ ٹو پیج لاکنگ میں ایک ٹرانزیکشن دو پیجز میں مکمل ہوتا ہے. ایک گروئنگ پیج ہوتا ہے، ایک شرنکنگ پیج ہوتا ہے. گروئنگ پیج میں ایک ٹرانزیکشن کو جتنی بھی لاکس ریکوائرڈ ہو وہ ایک ایک کر کے سارے لاکس ایکوائر کرتا ہے، جبکہ شرنکنگ پیج میں ایک ایک کر کے ایکوائرڈ لاکس جو ہے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. یو کین سی ہیئر that in growing phase the transaction is acquiring the locks, and in shrinking phase the transaction is releasing the locks.
یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے جس میں ایک ٹرانزیکشن کو 2 ڈیٹا آئٹمز کی لاکس ریکوائرڈ ہے، تو گروئنگ فیز میں یہ ان لاکس کو ایکوائر کر رہا ہے until it reaches the locked points. جب یہ لاکڈ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو جتنی بھی آپریشنز اس ٹرانزیکشن نے پرفارم کرنے ہو یہ پرفارم کرتا ہے، اور دین سٹارٹس دا شرنکنگ فیز، جس میں ایک ایک کر کے وہ دونوں لاکس کو ریلیز کر رہا ہے۔ There are 3 governing rules for two-phase locking protocols. وہ رولز کون کون سے ہیں؟ اس میں پہلا رول یہ ہے کہ 2 ٹرانزیکشن کین ناٹ ہیو conflicting لاکس، یعنی 2 ٹرانزیکشن conflicting لاکس کو ہولڈ نہیں کر سکتے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ ایک ٹرانزیکشن میں ان لاک آپریشن وہ لاک آپریشن سے پہلے نہیں آ سکتا۔ تیسرا رول یہ ہے کہ ٹرانزیکشن جب تک لاک پوائنٹ پہ نہیں پہنچتا وہ تب تک ڈیٹا آئٹمز کو استعمال نہیں کر سکتا، یعنی ڈیٹا آئٹمز میں تب تک وہ کسی قسم کا چینج نہیں لا سکتا جب تک کہ ٹرانزیکشن لاک پوائنٹ پہ نہیں پہنچتا۔ نیکسٹ وی ہے اسٹرکٹ 2-phase لاکنگ۔ تو اسٹرکٹ 2-phase لاکنگ بھی 2-phase لاکنگ کی طرح ہی ہے، یعنی اس میں بھی گروئنگ فیز ہوتا ہے۔ گروئنگ فیز میں ایک ٹرانزیکشن ایک ایک کر کے سارے لاکس وہ obtain کرتا ہے until it reaches the lock point، اور جب یہ لاک پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو جتنی بھی آپریشنز اس نے پرفارم کرنے ہو یہ پرفارم کرتا ہے۔ لیکن 2-phase لاکنگ اور اسٹرکٹ 2-phase لاکنگ میں فرق یہ ہے کہ اسٹرکٹ 2-phase لاکنگ میں ایک ٹرانزیکشنز جتنی بھی لاکس ہے وہ تب تک ہولڈ رکھتا ہے جب تک ٹرانزیکشن کمٹ پوائنٹ پہ نہیں پہنچتا۔ جب ٹرانزیکشن کمٹ پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو سارے لاکس ایک ساتھ ہی وہ ریلیز کرتا ہے، جبکہ 2-phase لاکنگ میں جتنی بھی لاکس تھے وہ ایک ایک کر کے ریلیز ہو رہے تھے، یہاں سارے لاکس ایک ساتھ ریلیز ہو رہے ہیں۔ ڈیڈ لاک کیا ہے؟ یہ ہم نے پچھلے سیمسٹر میں بھی پڑھا تھا کہ ڈیڈ لاک ایک ایسی سچویشن ہے جس میں 2 ٹرانزیکشن ایک دوسرے کے لیے انڈیفینٹ ٹائم تک ویٹ کرے تاکہ وہ کسی ڈیٹا آئٹم کو ریلیز کرے۔ جب 2 ٹرانزیکشنز ایک دوسرے کے لیے انڈیفینٹ ٹائم تک ویٹ کر رہے ہو تو اس قسم کی سچویشن کو ہم ڈیٹا بیس میں ڈیڈ لاکس کے نام سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 ٹرانزیکشنز ہے، ایک ٹرانزیکشن 1 ہے، ایک ٹرانزیکشن 2 ہے۔ ٹرانزیکشن 1 needs to access data item X in Y، ٹرانزیکشن 2 needs to access data item Y in X۔ اب اگر ٹرانزیکشن 1 جو ہے وہ ڈیٹا آئٹم X کو ہولڈ کر رہا ہے اور ڈیٹا آئٹم Y کے لیے ریکویسٹ بھیج رہا ہے، اور ٹرانزیکشن 2 ڈیٹا آئٹم Y کو ہولڈ کر رہا ہے اور ڈیٹا آئٹم X کے لیے ریکویسٹ بھیج رہا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ٹرانزیکشنز ایک ایسے ڈیٹا آئٹم کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں جو آلریڈی کسی دوسرے ٹرانزیکشن نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں، تو دونوں ہی انڈیفینٹ ٹائم تک ایک دوسرے کا ویٹ کر رہے ہوں گے، اور جو سچویشن کریٹ ہوگا اس قسم کی سچویشن کو ہم ڈیٹا بیس میں ڈیڈ لاکس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے جس میں 2 ٹرانزیکشنز ایک دوسرے کے لیے انڈیفینٹ ٹائم تک ویٹ کر رہے ہیں۔ ڈیڈ لاکس کو مینیج کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے ڈیٹا بیس میں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈیڈ لاک پریونشن میتھڈ ہے۔ ڈیڈ لاک پریونشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک یوزر پروگرام جو ہے ان کو جتنی بھی ریکارڈز یا ڈیٹا آئٹم ریکوائرڈ ہو
وہ ٹرانزیکشن کی شروع ہوتی ہی ان سارے ڈیٹا آئٹمز اور ریکارڈز پر لاک لگا دیتا ہے. جب ساری ہی ڈیٹا آئٹمز پر پہلی سے ہی وہ لاک ایکوائر کرے گا، پہلی سے ہی ان کو لاک کرے گا تو ڈیڈ لاک کی نوبت ہی نہ آئے گی. مثال کے طور پر اگر پچھلے ایگزامپل میں ٹرانزیکشن 1 ڈیٹا آئٹم X اور ڈیٹا آئٹم Y کو شروع ہی سے لاک کرتا تو ڈیڈ لاک کی نوبت نہ آتی. ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اور ریکوری میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈیڈ لاک اکر ہو جاتا ہے تو پہلی اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی ریکوری کے لیے کسی تکنیک کو استعمال کیا جاتا ہے. In order to recover from deadlock situation, one transaction needs to be killed. مثال کے طور پر اگر ڈیڈ لاک اکر ہو جاتا ہے تو ایک ٹرانزیکشن کو ایبارٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس نے جتنی بھی ڈیٹا آئٹمز ہولڈ کیے ہوئے ہیں ان ڈیٹا آئٹمز کو ریلیز کرے اور دوسرا ٹرانزیکشن اس کو یوز کر سکے. In the preceding example, if the transaction 2 is aborted, اگر پچھلے ایگزامپل میں ہم دیکھ لیں ان میں سے اگر ایک ٹرانزیکشن کو ہم ایبارٹ کریں تو دوسرا ٹرانزیکشن بآسانی اسموتھلی پروسیڈ کر سکتا ہے. Next we have concurrency control with time stamping. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کنکرنسی کنٹرول کے لیے ہم مختلف تکنیکس استعمال کرتے ہیں. ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک پیزیمسٹک تکنیکس ہے. پیزیمسٹک تکنیکس میں ہم نے لاکنگ میتھڈز کے بارے میں آلریڈی پڑھا ہے. اب ہم پیزیمسٹک تکنیکس میں جو سیکنڈ میتھڈ ہے کنکرنسی کنٹرول کے بارے میں یعنی ٹائم سٹیمپنگ اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو ٹائم سٹیمپنگ کیا ہے؟ ٹائم سٹیمپنگ میں ایک ٹرانزیکشن کو ایک یونیک ٹائم سٹیمپ اسائن کیا جاتا ہے. یہ ایک گلوبل یونیک ٹائم سٹیمپ ہوتا ہے جو ٹرانزیکشنز کے لیے ایک ایکسپلیسٹ آرڈر کو متعین کرتا ہے. یعنی اگر ٹرانزیکشنز کے ساتھ ٹائم سٹیمپ کی ویلیو ہو تو ہمیں تو ڈی وی ایم ایس جو ہے وہ آسانی سے ان کو آرڈر کر سکتا ہے، ان کی ایک ترتیب بنا سکتا ہے کہ کون سا ٹرانزیکشن جو ہے وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہوگا اور کون سا ٹرانزیکشن جو ہے وہ بعد میں ایگزیکیوٹ ہوگا. Thus time stamp value produces an explicit order in which transactions are submitted to the DBMS. ٹائم سٹیمپ کی دو پراپرٹیز ہے. ایک یونیکنیس پراپرٹی ہے یعنی ہر ٹائم سٹیمپ جو ہے وہ اس کی ویلیو یونیک ہوگی، اور دوسرا مونوٹونیسٹی ہے یعنی which ensures that time stamp value always increase، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹائم سٹیمپ کی ویلیو جو ہے وہ ہمیشہ انکریز ہوگی. ٹائم سٹیمپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن کو جتنی بھی آپریشنز پرفارم کرنے ہوتے ہیں یعنی ریڈ اور رائٹ آپریشنز، ان ساری آپریشنز کو ایک ہی ٹائم سٹیمپ اسائن کیا جاتا ہے اور ڈی بی ایم ایس ٹرانزیکشن کو ٹائم سٹیمپ آرڈر کے بیس پہ ہی ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اگر دو ٹرانزیکشنز کے بیچ میں کنفلکٹ آ رہا ہو تو ان میں سے ایک ٹرانزیکشن کو ایبارٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ری اسکیجول کیا جاتا ہے. ٹائم سٹیمپ کی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایڈیشنل پیریڈز کی ضرورت ہوتی ہے. One for last time the period was read and the second for the last update. Time stamping thus increase memory needs of the database.
ٹائم سٹیمپنگ میں دو اسکیمز ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. ایک ویٹ ڈائی اسکیم ہے. ویٹ ڈائی اسکیم میں اگر ٹرانزیکشن جو لاک کے لیے ریکویسٹ بھیج رہا ہے اگر وہ اولڈر ہے، یعنی دونوں ٹرانزیکشن میں سے اولڈر ٹرانزیکشن ہے، تو it will have to wait until the other transaction is completed. تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک کہ دوسرا ٹرانزیکشن یعنی ینگر ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. اگر ریکویسٹنگ ٹرانزیکشن دونوں ٹرانزیکشن میں سے ینگر ہے، یعنی جو ٹرانزیکشن لاک کے لیے ریکویسٹ بھیج رہا ہے اگر وہ دونوں ٹرانزیکشن میں سے ینگر ٹرانزیکشن ہے، تو it will have to die، یعنی it will have to roll back and is rescheduled using the same timestamp. In short, in wait die scheme, the older transaction waits for the younger one to complete and releases its locks. دوسرا ہمارے پاس جو ٹائم سٹیمپنگ اسکیم ہے وہ ہے وونڈ ویٹ اسکیم. اس میں اگر جو ٹرانزیکشن کسی ڈیٹا آئٹم کے لیے لاکنگ ریکویسٹ بھیج رہا ہو اگر وہ ٹرانزیکشن اولڈر ہے دونوں ٹرانزیکشن میں سے، یعنی اگر ریکویسٹنگ ٹرانزیکشن دونوں ٹرانزیکشن میں سے اولڈر ہے تو it will preempt the younger transaction by rolling it back. تو یہ ینگر ٹرانزیکشن کو مجبور کرے گا کہ وہ رل بیک ہو، یعنی ینگر ٹرانزیکشن کو یہ رل بیک کرے گا. the younger transaction preempted transaction دوبارہ ریسکیجول ہوگی with the same time stamp. اگر ریکویسٹنگ ٹرانزیکشن جو ہے یعنی جو ٹرانزیکشن لاک کے لیے ریکویسٹ بھیج رہا ہے if it is younger of the two transactions then it will wait until the other transaction is completed. تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک کہ دوسرا ٹرانزیکشن یعنی اولڈر ٹرانزیکشن جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا ینگر ٹرانزیکشن کو ویٹ کرنا پڑے گا. ڈیڈ لاکس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہر لاکنگ ریکویسٹ کے ساتھ ایک ٹائم آؤٹ ویلیو ایسوسیٹ کی جاتی ہے. اگر ٹرانزیکشن ٹائم آؤٹ ویلیو ایکسپائر ہونے سے پہلے لاک گیٹ نہیں کرتا تو ٹرانزیکشن رول بیک ہو جائے گا. یہ ایک ایگزامپل دیا گیا ہے. اس میں دو ٹرانزیکشنز ہے، ایک ٹرانزیکشن 1 ہے ایک ٹرانزیکشن 2 ہے. ٹرانزیکشن 1 اولڈر ٹرانزیکشن ہے جیسا کہ آپ اس کی ٹائم سٹیمپ ویلیوز دیکھ سکتے ہیں. ٹرانزیکشن 2 کے ساتھ بھی ٹائم سٹیمپ ویلیو دی گئی ہے. ٹرانزیکشن 1 is an older transaction while transaction 2 is a younger transaction. اب اگر ٹرانزیکشن 1 لاکنگ ریکویسٹ بھیجے گا اور ٹرانزیکشن 2 لاک کو آن کرے گا تو ویٹ اون اسکیم میں ہم نے پڑھا ہے کہ older transaction will wait until the younger transaction completes. تو ٹرانزیکشن 1 جو ہے یہ اولڈر ٹرانزیکشن ہے. it will have to wait until transaction 2 is completed and T2 releases its lock. اگر ویٹ ہون اسکیم ہے تو ویٹ ہون اسکیم میں کیا ہوگا کہ اولڈر ٹرانزیکشن جو ہے وہ ینگر ٹرانزیکشن کو پریمپٹ کرے گا، ینگر ٹرانزیکشن کو رول بیک کرے گا اور جو ینگر ٹرانزیکشن ہے وہ ریسکیجول ہوگا. تو T2 چونکہ ینگر ٹرانزیکشن ہے اور T1 اولڈر ٹرانزیکشن ہے تو T1 T2 کو رول بیک کرے گا اور T2 سیم ٹائم سٹیمپ کے ساتھ ہی ریسکیجول ہوگا. اب اگر ینگر ٹرانزیکشن لاک کو ایکوائر کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیجتا ہے اور اولڈر ٹرانزیکشن لاک کو آن کر رہا ہے
تو اگر ویٹ ڈائی اسکیم ہے تو ینگر ٹرانزیکشن جو ہے it will die and it will roll back. چونکہ T2 ینگر ٹرانزیکشن ہے، یہاں اس ایگزامپل میں T2 will die and roll back. T2 is rescheduled using the same time stamp. اگر wait bound scheme ہے تو T2 will wait until T1 is completed. The younger transaction will have to wait and T2 until the older transaction releases its lock. کنکرنسی کنٹرول ود آپٹیمسٹک میتھڈز، جیسا کہ ہم نے پہلی بھی پڑھا تھا کہ آپٹیمسٹک میتھڈ اس ایزامپشن پر بیسڈ ہے کہ ڈیٹا بیس آپریشنز کے درمیان کوئی کنفلکٹ نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے اس میتھڈ میں کوئی بھی لاکنگ میتھڈز یا ٹائم سٹیمپنگ وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ٹرانزیکشنز کو وداؤٹ ریسٹرکشن ہم ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس میتھڈ میں 3 پیجز ہوتے ہیں، ایک ریڈ پیج ہوتا ہے، ایک ویلیڈیشن پیج ہوتا ہے اور ایک رائٹ پیج ہوتا ہے. ریڈ پیج میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو ریڈ کرتا ہے اور جو نیڈڈ کمپیوٹیشن ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور ایک اپنی ڈیٹا بیس کی ویلیوز کی ایک پرائیویٹ کاپی میں وہ اپڈیٹس کر رہا ہوتا ہے. یہ تمام اپڈیٹس آپریشن ایک ٹیمپریری اپڈیٹ فائل میں سیو ہوتے ہیں جس کو دوسرے ٹرانزیکشن ایکسیس نہیں کر سکتے. ویلیڈیشن پیج میں ہم ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیکشن کی وجہ سے ڈیٹا بیس میں جو چینجز آئے ہیں، ڈیٹا بیس کی جن ریکارڈز میں چینجز آئے ہیں ان کا دوسرے ٹرانزیکشنز کے ساتھ کنفلکٹ تو نہیں آ رہا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈیٹا بیس کی انٹیگریٹی یا کنسسٹنسی متاثر تو نہیں ہو رہی. اگر ویلیڈیشن ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو ہم نیکسٹ پیج یعنی رائٹ پیج کی طرف جاتے ہیں. اگر ویلیڈیشن ٹیسٹ نیگیٹیو ہو تو ٹرانزیکشن دوبارہ ریسٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو چینجز ٹرانزیکشن کی وجہ سے آئے ہیں وہ سارے چینجز دوبارہ ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں. رائٹ پیج میں جو چینجز ہے وہ پرماننٹلی ڈیٹا بیس میں اپلائی ہو جاتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.